أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ مدینہ منورہ میں یہود بھی آباد تھے، اور یہود آج بھی ہمیں نظر آتا ہے بڑے ذہین اور ضدی قوم ہے، اور یہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں رہتے علم کے اندر بھی ماہر تھے، تجارت کے اندر بھی بڑے ماہر تھے، افرادی قوت بھی انہی کے پاس تھی۔ جب یہ تین چیزیں مل جائیں پھر انسان ضد بھی کرتا ہے اور اپنی بڑائی بھی کرتا ہے۔ یہود کا مدینہ کی تجارتی منڈیوں کے اوپر قبضہ تھا، حتیٰ کہ جو یہود سے پہلے لوگ یہاں آباد تھے، اوس اور خزرج، یہ لوگ اتنے کمزور ہو چکے کہ اپنے اگر رشتے بھی کرتے تھے، اپنی لڑکی کا رشتہ کرتے تو پہلے جا کے یہودیوں سے جا کے مشورہ کرتے۔ ہر ایک اپنے اپنے محلے کے اندر دیکھتا کوئی یہودی ہے، اس سے جا کے پہلے مشورہ کرتے کہ ہم فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، کریں یا نہ کریں۔ وہ اگر ہاں کر دیتا تو رشتہ کرتے، اور اگر وہ نہ کرتا تو پھر وہاں سے رک جاتے، ان کو پھر جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہاں وہ رشتہ کر سکیں۔ تو یہود نے مال اور علم کے اوپر فخر کیا اور اپنی افرادی قوت بھی بنا لی، جس کی وجہ سے ان کا بڑا اثر رسوخ۔ یہود مدینہ منورہ کے اندر کیسے آئے؟ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 900 سال پہلے ایک طبہ نامی بادشاہ گزرا ہے، جس کا نام اسد بن ملیک تھا۔ یہ بادشاہ نیک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا۔ جب مدینہ منورہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، اور یہ بھی پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں۔ اس وقت طبہ بادشاہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اپنے اسلام کا اقرار کیا، اور یہ بات لکھی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میری زندگی میں آ جاتے ہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاؤں دھو کر پیوں گا، اور اگر میرے بعد آتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آیا، اور خط لکھ کر دے گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 900 سال پہلے ہے۔ ایک مکان بھی بنایا، وہ خط اور وہ مکان وراثت میں چلتے آئے۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر اونٹنی بیٹھی، تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط حوالے کیا آپ سے۔ یہودی تقریباً اس واقعے کے 500 سال بعد یہ تجارت کی غرض سے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے اس خط کا تذکرہ سنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے یہاں رہنا شروع کر دیا کہ ہم آخری نبی کی خدمت کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جب دشمن کے اوپر فتح مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اتنا پہچانتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ کے یہود کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، تو یہ لوگ ضد کے اندر آ کر آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اچھا، آپ نے چند لوگوں کے اوپر حملہ کر کے، یعنی مکہ کے جو چند لوگ ناتجربہ کار لوگ تھے، ان سے آپ فتح یاب ہو گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم پر بھی فتح یاب ہو جائیں گے، ہم پر بھی قابض ہو جائیں گے؟ آپ ہم سے لڑ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دھمکی نہیں دی، میں تو سمجھا رہا تھا کہ تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو، قرآن کی صفات بھی جانتے ہو، اور وحی کو بھی جانتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس مال، اولاد، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیات نازل فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ کہ یہ لوگ جو آج مال کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اپنی افرادی قوت کے اوپر فخر کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن جب اللہ ان کو پکڑے گا تو یہ نہ مال ان کا کام آئے گا، نہ ہی ان کی اولاد کام آئے گی۔ فرمایا کدأب آل فرعون،
والذین من قبلہم، ان کی عادت تو فرعون والوں کی عادت کی طرح ہے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، کہ انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے اندر بھی اسی طرح کی ضد تھی، ان کے پاس بھی مال تھا، اسی کے اوپر فخر تھا، ان کے پاس افرادی قوت تھی، اسی کے اوپر فخر اور غرور کرتے، اور وقت کے نبی کی بات نہ مانی، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ سخت۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے پیغمبر آپ کافروں سے فرما دیجئے ستغلبون، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے، کہ دنیا کے اندر بھی تم شکست کھاؤ گے، اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا وتحشرون الی جہنم، تم سارے کے سارے اکٹھے کر لیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بری ہی جگہ ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد، اب 6-7 سال ہی گزرے تھے، سن 8 ہجری کے بعد یہ مدینہ منورہ سے یہودوں کا اثر رسوخ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی سب سے پہلا کام تو یہی ہوا کہ میثاق مدینہ ہوا۔ میثاق مدینہ سے ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا اثر رسوخ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے پھر سازشیں کرنا شروع کی، بڑی کوششیں کی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو زہر دینے کے منصوبے بنائے، لیکن ساروں کے اندر ناکام رہے۔ آخر نتیجہ یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکلوا دیا، اور یہ یہاں سے نکل چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلمانوں کو فتح دی، اسی لیے فرمایا کہ ستغلبون، تم عن قریب یہاں شکست کھا جاؤ گے۔ اور پھر آخرت کے اعتبار سے کیا عذاب ہے، وتحشرون الی جہنم، تم سارے کے سارے کافر جہنم کی طرف اکٹھے کر لیے جاؤ گے۔ یہاں آیت کا شان نزول تو خاص ہے، یعنی وہ خاص یہودی تھے، لیکن یہاں کفار سے مراد سارے کافر مراد، یہ سارے کافروں کے لیے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والصلاۃ علی